أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس نشست میں جس موضوع سے متعلق گفتگو ہوگی اور جو محاضرہ ہوگا وہ یہ ہے کہ علم میں حفظ و اتقان اور پختگی کے لیے، مضبوطی کے لیے علم مختصرات کی اہمیت، اس کی افادیت. دراصل یہ موضوع کیا ہے کہ خصوصی طور پر مدارس کے طلباء اور فارغین کے لیے اور عمومی طور پر سبھی علم دوست افراد کے لیے جو کتابوں سے مطالعہ کرتے ہیں ان کے لیے دراصل آج کا درس ایک رہنما اصول ہے. آج کے درس میں ان کے لیے بہت ساری ہدایات ہیں تاکہ مطالعہ کرنے کا شوق اور کتابوں کا میسر ہونا وہ کفایت نہیں کر جاتا کسی بھی طالب علم کے لیے جب تک کہ اس کے لیے ایک اچھا نہج نہ ہو، ایک اچھا طریقہ نہ ہو. تو کتابوں کے مطالعے سے متعلق بھی صحیح ڈھنگ اور صحیح نہج سے مطالعہ کرنے سے علم میں پختگی آتی ہے. تو یہ جو علم المختصرات ہے اس کا مقصود یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ کسی بھی موضوع سے متعلق، چاہے علوم القرآن کا آپ کوئی بھی شق لے لیں، آپ علم التفسیر لے لیں، اصول التفسیر لے لیں، فقہ الحدیث لے لیں، مصطلح الحدیث لے لیں، لغہ لے لیں، آپ فتاوی سے متعلق بات کر لیں، شروحات حدیث، متون، کوئی بھی موضوع، تاریخ، کسی بھی موضوع سے متعلق ایک طالب علم کو چاہیے کہ جو مختصر ہے، جو مختصرات ہیں کسی بھی موضوع سے متعلق اس کو پڑھیں پہلے، پھر متوسط درجے کی جو کتابیں ہیں ان کو پڑھیں، پھر جو مطول کتابیں ہیں ان کو پڑھیں. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، سیرت رسول کو لے لیں. عامۃ الناس کو ہم دیکھتے ہیں کہ الرحیق المختوم بہت شوق سے پڑھتے ہیں، لیکن الرحیق المختوم ایک تو اس کے زبان کا مسئلہ ہے، زبان کافی قوی ہے، کافی اعلیٰ معیار کی زبان ہے. زبان کے ساتھ ساتھ وہ کتاب جو ہے یعنی اپنے اندر چھوٹے حجم کے ہونے کے باوجود ایک بہت ہی مفصل کتاب ہے. اول وہلہ میں اول نمبر پر اگر کوئی اس کتاب کا مطالعہ کرے گا تو معلومات کو یکجا نہیں کر پائے گا. الرحیق المختوم میں نہیں سمجھتا کہ عامۃ الناس میں سے کسی نے نہ پڑھا ہو. تقریباً لوگ پڑھتے ہیں جو پڑھنے کے شوقین ہیں، جو کتابیں خریدتے ہیں الرحیق المختوم خصوصیت کے ساتھ خریدتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو ہضم نہیں کر پاتے ہیں. لیکن وہی دیکھ لیجئے چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے سیرت رسول سے متعلق 50 صفحے کی یا آس پاس، بالکل نہایت اختصار کے ساتھ جسے پیش کیا جاتا ہے ہلکی پھلکی زبان سے، اس کو پڑھ لیتے ہیں تو علم راسخ ہو جاتا ہے، علم میں مضبوطی آتی ہے. پھر آپ کو سطر میں ایک سطر میں آپ کو 10 سوالات پیدا ہوتے ہیں، پھر اس کے لیے آپ متوسط درجے کی کتابیں پڑھتے ہیں، پھر جا کے کافی حد تک باتیں سمجھ میں آتی ہیں آپ کو. پھر مزید آپ کو شرح صدر کے لیے، مزید آپ کی شفافیت کے لیے اور آپ کو وضاحت چاہیے تو اس کے لیے آپ مفصل کتابوں کی طرف جاتے ہیں، تو پھر آپ کو تفصیلی معلومات ملتے ہیں. لیکن پہلی ہی فرصت میں اگر آپ تفصیلی معلومات لینا چاہیں تو آپ علم ہضم نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی وہ کوئی علمی طریقہ ہے. تو شوق کی بنیاد پر بعض لوگ بڑی کتابیں اچانک اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. حدیث کی شرح دیکھنا چاہتے ہیں، بلوغ المرام کی صحیح یا صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، کسی بھی، تو اگر کوئی فتح الباری کھول لے یا جو ہے ابن الملقین کی توضیح اٹھا لے، باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس کو چاہیے کہ 2-3 سطروں میں جو اس کا مواد لکھا ہوا رہتا ہے، اس کا معنی مفہوم لکھا ہوا رہتا ہے، وہ اس کی طرف جائے.
کسی راوی سے متعلق معلوم کرنا ہو حکم، جیسے ہم کہتے ہیں کتب ستہ سے متعلق، تقریب تہذیب کی طرف الفور جائے، اسے ایک حکم معلوم ہو جائے گا۔ وہ مزید دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے تعلق سے وَلَهُ اوہام وغیرہ جو لکھا ہوا صدوق لَهُ اوہام، تو ان کے اوہام کیا ہوں گے اس کے دیکھنے کے لیے آپ جائیے تہذیب و تہذیب جائیے، پھر تہذیب الکمال جائیے، تو تب جا کر کے آپ کو کچھ وضاحت ہوتی ہے۔ آپ پہلی ہی فرصت میں اگر آپ تہذیب الکمال اٹھائیں گے کسی راوی سے متعلق، امام شعبہ کو اٹھا لیں گے آپ، اس میں ان کے جو 20 سے 30 اساتذہ کے نام، 20 سے 30 طلبہ کے نام ان کے ہوتے ہیں، شاگردوں کے، وہیں سے ملل شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ رجال سے متعلق ان کے جو آراء ہیں، پھر وہ جو آسانی سے پیش کرتے ہیں امام مزی رحمہ اللہ، پھر اس کو ہضم نہیں کر پائے گا وہ، پھر اس میں جو ہے وہ ان کی زندگی کے دیگر حصے بھی لکھے ہوئے رہیں گے، پھر وہ ترتیب نہیں دے پائے گا، ذہن نشین نہیں کر پائے گا، پھر وہ اکتا جائے گا اس علم سے۔ ایسی تفاسیر کی جو کتابیں ہوتی ہیں، اگر کوئی بڑی بڑی کتابیں اٹھا لے، تفسیر طبری اٹھا لے اول وہلہ میں، اور تفسیر طبری پڑھنا چاہے، یقیناً تفسیر سے اس کو ایک چڑ شروع ہو جائے گی، بے چینی شروع ہو جائے گی۔ اس کو چاہیے کہ مختصرات جو ہوتے ہیں وہ پڑھیں۔ ہر طالب علم، مدارس کے طلبہ، فارغین بھی جو قریب کے ہیں، اسی طرح سے عام جو لوگ ہیں جن کو کتابوں کا شوق ہے، مختصرات پڑھیں، یہ فطری چیز ہے۔ عربی زبان میں اختصار کہتے کس کو ہے پہلے آپ کو معلوم کر لیں۔ 4 صدی ہجری کے معروف لغوی احمد بن فارس رحمہ اللہ، ابو زکریا احمد بن فارس رحمہ اللہ، ان کی جو مجم مقایس اللغہ ہے بہت ہی عمدہ ہے۔ تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے اس میں لفظ کو ڈھونڈنے کے لیے، اس کی ترتیب کی وجہ سے۔ اس میں انہوں نے الاختصار کا خاص صادرہ جو مادہ ہے، اس میں الاختصار کا معنی ہی انہوں نے یہ بتلایا ہے کہ ترک فضولہ واستیجاز الفاظہ۔ ترک فضولی، کوئی بھی بات ہو اس میں کہ اصل بات کو پیش کرنا، اور اس کی جو فضولیات سے مراد ہماری اردو کی فضولیات نہیں ہے، فالتو چیزیں نہیں، زائد چیزیں جو وہ بھی ضروری ہیں، لیکن اول وہلہ میں اس کی ضرورت نہیں ہے، آغاز میں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو ان چیزوں کو آپ بعد میں پڑھیں۔ ترک فضولہ واستیجاز الفاظہ، اور الفاظ کو بالکل مختصر کر کے، 5 سطروں والی بات ہے آپ اسے 1 سطر میں بیان کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو ہے الاختصار کا معنی ہے۔ الاختصار کا معنی اللہ جزائے خیر دے، موفق الدین ابن قدامہ رحمہ اللہ نے بڑی عمدگی سے بتایا ہے۔ آپ جانتے ہیں ابن قدامہ کو، ہماری 1400 سال کی تاریخ کی انوکھی شخصیت ہیں۔ ان کی کتاب ہے فقہ حنبلی کا موسوعہ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ المغنی۔ فقہ حنبلی کا موسوعہ ہے، انسائکلوپیڈیا ہے وہ۔ المغنی اتنی عظیم کتاب ہے، جانتے ہیں دراصل ایک مختصر سا رسالہ ہے، اس کی شرح ہے، وہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے۔ 4 صدی ہجری کے ایک عالم دین ہیں جن کا نام عمر ابن الحسین ہے، نام ان کا، ابو القاسم کنیت ہے ان کی، ابو القاسم عمر ابن حسین ابن عبداللہ الخرقی، علامہ الخرقی کے نام سے معروف ہیں۔ 334 ہجری سن وفات ہے ان کا۔ انہوں نے نہایت چھوٹا سا رسالہ لکھا، مختصر سا رسالہ، بہت ہی مختصر سا رسالہ، فقہی مسائل۔ ہوتا کیا ہے، ایک مسئلہ اس کی کبھی دلیل بھی نہیں دیتے ہیں، بس مسئلے کی وضاحت کہ اس مسئلے سے متعلق آپ کو ایسا کرنا چاہیے، اس مسئلے سے متعلق آپ کو ایسا کرنا چاہیے، اتنی سی بات۔ اس میں آراء اور رجال اور جو ہے مطلب طول طویل کوئی معلومات نہیں ہیں اس میں۔ اس چھوٹے سے رسالے کو رکھ کر کے ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اتنی عظیم شرح لکھی المغنی، جو لوگوں کو المغنی نے اپنی طرف اتنا متوجہ کروایا کہ جس کی وہ شرح ہے، مختصر کتاب، وہ لوگوں کے ذہنوں سے اوجھل ہو گئی ہے۔ اس قدر اس نے اپنا ایک مقام بنایا باذن اللہ تعالی۔ لیکن مجھے جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ المغنی کا آپ مقدمہ پڑھ کے دیکھیں جو ابن قدامہ کا ہے رحمہ اللہ۔ ایک تو ناشر کا مقدمہ ہے، میں اس کی طرف نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو، مؤلف کا مقدمہ ابن قدامہ کا رحمہ اللہ۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے آغاز میں علامہ ابو القاسم الخرقی کا تعارف بھی کروایا ہے، اور ان کی جو مختصر سا جو رسالہ ہے اس کی پوری شرح لکھی انہوں نے، ایک ایک کلمے کی شرح لکھی انہوں نے۔ مثلا ابو القاسم الخرقی نے لکھا کہ اختصرت ھذا الکتاب، میں نے اس کتاب کو مختصر کیا ہے، یعنی مختصر انداز میں پیش کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ علامہ خرقی نے لکھا کہ میں نے اس رسالے کو مختصر کر کے لکھا ہے، اختصرت ھذا الکتاب۔ اب اس کی شرح کرتے ہیں ابن قدامہ رحمہ اللہ، یعنی کہ مؤلف کا یہ کہنا کہ اختصرت ھذا الکتاب، مطلب یہ ہے کہ یعنی قللتہ، اختصرت یعنی قللتہ، یعنی قللت الکتاب، یہ مقصود ہوتا ہے اس کا، یعنی مطلب یہ ہے کہ بہت ہی کم الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں، میں نے مختصر کر دیا ہے اس کو۔
تو یہ چیز جو ہے بہت ہی اہم ہوتی ہے. ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اختصار سے متعلق کہا یعنی قللت الفاظہ اوجزتہ، میں نے اسے مختصر کیا ہے. تو ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اختصار کے دو مطالب ہوتے ہیں اہل علم کے پاس. ایک تو یہ ہے کہ مسائل کو مختصر کرنا، یعنی کسی موضوع سے متعلق 50 مسائل ہو سکتے ہیں تو اس میں اہم 5 مسائل کو بیان کرنا، یہ بھی ایک اختصار ہے، مسائل کا اختصار. ایک دوسرا اختصار ہے کہ انہی 50 مسائل کو اتنی کم مقدار میں بیان کرنا کہ بالکل برائے نام الفاظ استعمال کریں، لیکن معانی اس کے اندر سب کے سب آ جائے، لیکن الفاظ بہت کم اس کے اندر استعمال ہوں. یہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اختصرت هذا الکتاب کی، یعنی اس کی شرح میں ابن قدامہ نے یہ بات لکھی ہے رحمہ اللہ. اب قرآن مجید کا بھی اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو یعنی کسی واقعے کو بہت ہی مفصل بیان فرماتے ہیں اور کسی واقعے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی مختصر کر کے بیان کرتے ہیں. میں اور آپ نہیں جانتے کہ مکی صورتوں میں سے جو آغاز میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں کون سی صورتیں ہیں؟ وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البروج میں هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، کیا تمہیں خبر پہنچی ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فوج کیا ہے؟ یعنی عذاب، کیا عذاب کی خبر پہنچی ہے آپ کو؟ فرعون و ثمود، یعنی فرعون اور اس کی پوری قوم اور اس کے واقعات قرآن مجید میں بھرے پڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہوئے ہیں. ثمود، صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے پورے واقعات کتنی جگہ پر ہیں قرآن مجید میں؟ سورۃ الاعراف میں اور سورۃ ہود میں، قرآن کی دیگر صورتوں میں، سورۃ فصلت میں، سورۃ الحاقہ میں، سورۃ الفجر میں، کہیں اشارتاً کنایتاً، کہیں مفصل، کہیں متوسط انداز میں. لیکن یہاں دیکھیں فرعون و ثمود، ایک کلمہ ہے بس، مفرد فرعون. یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہایت اختصار کے ساتھ بیان کیا تاکہ لوگوں میں کھوج ہو کہ وہ ہے کون، اس کا واقعہ کیا ہے، آگے پیچھے کا معاملہ کیا ہے، کس دور کا ہے، کون سے نبی آئے تھے اس وقت، اور جو تفصیلات کیا ہیں. نہیں، اللہ نے کتنے مختصر سے بیان فرمایا. لیکن دیگر مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی آپ سورۃ المؤمن پڑھ کے دیکھیے، آپ سورۃ القصص پڑھ کر کے دیکھیے، سورۃ الاعراف پڑھ کر کے دیکھیے، یا اللہ کتنی تفصیل سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں. تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ مختصر سے پڑھ لیا کریں، پھر اسی کو متوسط انداز میں اور اسی کو آپ جو ہے مطول انداز میں پڑھیں. قرآن مجید میں دیکھیے 114 صورتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الحجر میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، والقرآن العظیم پوری قرآن مجید. لیکن سبعًا من المثانی کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے 2 قول ذکر کی ہیں. ایک قول یہ ہے کہ جو السبع الطوال، جو بڑی جو لمبی صورت ہے اس کے تعلق سے بیان فرمایا، ہمارا موضوع میں نہیں ہے وہ. ایک دوسرا قول انہوں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے اور اس کے تعلق سے احادیث بھی بیان کی ہیں. اور ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کا میلان بھی اسی جانب بتایا ہے کہ ان کا میلان بھی یہی ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ چھوٹی سی سورت 7 آیاتوں پر مشتمل ہے، قرآن مجید کا لب و لباب پیش کر دیتی ہے. یعنی اگر آدمی، اسی لیے آپ سورۃ الفاتحہ کی جن لوگوں نے تفسیر لکھی ہے، چاہے آپ جو ہے یعنی مولانا آزاد کو دیکھیں، اردو دنیا کی اگر بات کرتے ہیں تو عرب دنیا کی بھی جو علماء نے لکھا ہے، ابن تیمیہ نے اس کی تفسیر کی ہے. کتنی مفصل تفسیر، کیوں؟ چاہے تو آپ قرآن مجید کو سب اس میں سکیڑ سکتے ہیں، آپ کسی بھی پہلو میں گفتگو کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہایت اختصار کے ساتھ سورۃ البینہ اٹھا لیجیے آپ، جتنے مسالک، جتنے فرق، جتنے ادیان، سب کے اصول اللہ نے اس میں بیان فرما دیے ہیں کتنے اختصار کے ساتھ. اسی کو پھیلا کے اللہ نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں اللہ نے بیان فرمایا ہے. تو ایک جگہ پر نہایت اختصار کے ساتھ اور اسی کو متوسط انداز میں اور پھر اسی کو مفصل، یہ نہج، یہ سنت ہے اللہ کی، اللہ نے بیان فرمایا اسے. قرآن مجید میں اس جانب بہت ساری آیات ہیں. اللہ رب العالمین نے جنت کا ذکر کہاں کہاں نہیں کیا ہے. سورہ دہر اٹھا لیجیے آپ، سورۃ الرحمن اٹھا لیجیے آپ، سورۃ الواقعہ اٹھا لیں آپ. قرآن مجید میں جنت کا ذکر اللہ نے کتنا پھیلا کے کیا ہے. مطعومات، ملبوسات، کھانے پینے کی اشیاء، برتن وغیرہ، بیٹھنے کی چیزیں، کتنی مفصل. لیکن دیکھیے اللہ رب العالمین نے سورۃ الزخرف میں بیان فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، وَفِيهَا یعنی وفی الجنہ، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، یعنی ایک نفس
ایک انسان، ایک جان جو چیز چاہتی ہے، انسان جو چاہتا ہے کھانے پینے سے متعلق سب میسر ہے وہاں پر. اس لطف اندوز ہونے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہے سب اللہ نے اس کے اندر بیان فرما دی. وَفِيهَا ما عموم وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، اور انسان کے لیے جو منظر کے طور پر، چاہے وہ کرسیاں ہوں، چاہے وہ محلات ہوں، چاہے وہ باغات ہوں، چاہے وہ ملبوسات ہوں، چاہے وہ سامنے کے انسان ہو، کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے جو اس کے اندر خوبصورتی آتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کچھ سکڑ کے کیسے پیش کر دیا. دیکھیں کتنے اختصار کے ساتھ. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. اگر آپ دونوں کو اگر مفصل دیکھنا چاہیں، آپ سنن ترمذی کی کتاب صفت الجنہ والنعیم یہاں پڑھ کے دیکھیں آپ. یعنی اس آیت کی تفسیر ہے گویا کہ وہ جنت اور جہنم کے بیان، جنت کے بیان سے متعلق کتنی احادیث ہیں، آپ سب کو لے لیجئے، سب کا احاطہ. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. آپ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق جو سیرت نگار کہتے ہیں کہ جو ہے شروع کے 3 سال جو ہے دعوت سری تھی، پھر جہری تھی. اس فرق کو محققین نہیں مانتے ہیں، کیونکہ فرق کرنے کے لیے کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے. مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے بھی عام سیرت نگاروں کی طرح انہوں نے بھی اس فرق کو لکھا ہے، لیکن محققین نے اس کو جو تسلیم نہیں کیا ہے اس فرق کو، اس لیے کہ اس پر کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے. تاہم اس فرق کو ملحوظ رکھنے کے لیے کوئی دلیل تو نہیں ہے، لیکن فعلاً رسول اللہ سے اسے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ایک وقت میں سرن رکھا دعوت کو، ایک دور آیا کہ آپ نے اس کو جہرن پیش کیا آپ نے، لیکن 3 سال سرن، اس کے بعد کی جہرن، ایسے اس طرح کی جو باریکیاں ہیں وہ دلائل سے ثابت نہیں ہے. لیکن عملی چیز دیکھتے ہیں رسول اللہ کی زندگی میں تو ایسے ہیں موجود. اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی طرف ہماری نسبت کے لیے علم نہیں ہے کہ کس کی طرف ہم نسبت کریں. عام طور پر اہل علم میں بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں بیان فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. فَاصْدَعْ، اس دع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کھل کے پیش کریں، کھول کر بیان کریں، ڈریں مت آپ، جہرن، کسی چیز کو چھپائیں مت آپ. کسی کو ماننا ہے مانیں، کسی کو نہیں ماننا ہے نہ مانیں. آپ کی حفاظت ہم کریں گے، اس کے لیے دلائل ہم پیش کریں گے آپ کے لیے، آپ کی صدق نبوت کے لیے. لیکن فَاصْدَعْ، آپ چھپ کے نہ رہیں آپ. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اس آیت کریمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی ایام ہیں اس کے بعد کی پوری زندگی کو اس کے اندر جو داخل کر دی ہے. اتنی اختصار کے ساتھ آپ کی زندگی کو اس میں پیش کر دیا گیا ہے. اس آیت کریمہ کو رکھ کر کے تفسیر کرنا چاہیں تو پھر پوری باتیں آ جاتی ہیں اس میں. یا اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ تو آیتوں میں ایسی جو معانی چھپی ہوئی رہتی ہیں، ایسی معانی چھپی ہوئی رہتی ہیں. ما منعک الا تسجد اذ امرتک. اچانک مجھے یاد آئی، میں نے تیاری میں کرنے رکھا تھا یہ. شیخ شنقیطی رحمہ اللہ کے بارے میں ان کے جو استاذ ہیں بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا ہے کہ شیخ شنقیطی رحمہ اللہ کو مسجد نبوی میں ایک مرتبہ سوال آیا تھا، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اس آیت کریمہ کے بارے میں بتائیں. تو شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے جو اس کا ارتجالاً جو اسی وقت علی الفور جو آپ نے جواب دیا، تو شیخ عطیہ سالم ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے ان کی تفسیر لکھا کرتے تھے، ساری چیزیں انہوں نے نوٹ کر لی. نوٹ کر لینے کے بعد اس کے اندر اتنی معانی، اتنی باتیں، اتنی تفصیلات، اتنی چھوٹی سی آیت کریمہ. شیخ عطیہ سالم کہتے ہیں کہ جب میں اپنے استاذ محترم شیخ امین الشنقیطی رحمہ اللہ کو میں نے سامنے جب پیش کیا، وہ بھی 1 سال کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ کس نے پیش کیا تھا یہ؟ کہا کہ آپ ہی نے مسجد نبوی میں. میں نے کہا نا شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید نے پیش کیا ہے، عفواً شیخ عبد الرحمن السدیس نے پیش کیا ہے، وہ اس واقعے کے مطلب واقعہ بیان کیا، انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے شیخ شنقیطی کے ترجمہ حیات میں. تو کہا کہ شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے کہا کہ واللہ اگر جو ہے مجھے اتنے ثبوت آپ پیش نہ کرتے کہ میں نے پیش کیا، وہ بھی ارتجالاً، یعنی آنن فنن، میں نے اسی وقت میں نے پیش کر دیا ہے، میں جھٹلا دیتا کہ کسی انسان سے ایسے توقع نہیں مجھے. اتنی ٹھوس معلومات. ابھی دیکھیں مذکرۃ فی اصول الفقہ، اس میں تقریباً 40 صفحات کے قریب اس کی تفسیر لکھی ہوئی ہے. اس میں قیاس کو ثابت کیا گیا ہے، اس میں قیاس مذموم، قیاس فارق اور قیاس جو صحیح ہے، ان ساری تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں جو انہوں نے آپ نے اس وقت ارتجالاً دیا تھا. آپ نے چھوٹی سی آیت کریمہ، کتنی معانی اس کے اندر ہیں. تو ایسی کئی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں بیان فرمایا کہ یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی. جب طوفان نوح کی بات آئی، یعنی کتنا پانی تھا، اللہ اکبر. یا ارض ابلعی ماءک، کہا کہ اتنے بڑے واقعات کو جو پانی سے بھرا ہوا پورا عراق ہے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یا ارض ابلعی ماءک. اللہ اکبر. اس کو اتنے لفظوں میں بیان کر دیا کہ اس کو سمجھنا چاہیں تو آپ اس منظر کو دیکھنا چاہیں تو اس کو محسوس کرنا چاہیں.
یہ ایک دو آیات نہیں ہیں، ایسے قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں۔ میں نے واللہ کہہ رہا ہوں، میں نے نہایت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے آیتیں پیش کی ہیں۔ آپ مجھے بعد میں پوچھیں، میں آپ کو بعد میں آیتیں بتاؤں گا آپ کو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لیجئے آپ، بحیثیت نبی، صحیح بخاری کے جو حدیث ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ابی ہریرہ ہے، بعثت بجوامع الکلم، اعجاز ہے نبی کا، یہ آپ کی نبوت کی دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ آپ کی باتیں نہایت چھوٹی چھوٹی، لیکن اس کی تفسیر کرنا چاہیں، اس کی شرح لکھنا چاہیں، اس میں استنباط کرنا چاہیں، استخراج کرنا چاہیں، اہل علم آج بھی اس پر اکتفا نہیں کی، بس نہیں کی، اس پر مزید دروازے کھلے ہیں۔ اصول اور ضابطے کی روشنی میں آج بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ بعثت بجواب الکلم، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ ہم اصل موضوع پہ گفتگو کریں۔ یہ تو میں سمجھا رہا ہوں اختصار کی اہمیت پر، اصل موضوع پہ آؤں گا میں بھی آپ کو انشاءاللہ، وہ بھی نہایت اختصار سے پیش کروں گا۔ تو اللہ کے رسول کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے بطور مثال، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے الصحیح کی کتاب العلم میں جو سب سے آخر میں جو باب قائم کیا ہے، کیا باب ہے؟ باب من اجاب السائل باکثر مما سألہ، کہ ایک شخص آ کے ہم سے سوال کرتے ہیں دین سے متعلق، انہوں نے سوال جتنا ہم سے کیا ہے، تقاضا تو یہ تھا کہ ہم اتنا ہی جواب دیں ان کو، لیکن ضرورت ایسی ہوتی ہے کہ ہم اس سے زائد جواب دیں جتنا انہوں نے سوال کیا ہے۔ جتنا انہوں نے سوال کیا ہے اسی کے بقدر جواب دینے کے بجائے حاجت ایسی ہوتی ہے کہ ہم کچھ پھیلا کے مزید دو تین باتیں ایسے ان کو پیش کر دیں جس سے ان کو مکمل طور پر تشفی ہو جائے۔ انہوں نے ایک پہلو ہمارے سامنے رکھا، ہم اس پہلو کا جواب دینے کے بعد مزید جو پہلو ہو سکتے ہیں تاکہ جو اس موضوع کا احاطہ کر کے بھیجے ان کو، وہاں جانے کے بعد مزید ان کے اندر ایک سوال پیدا نہ ہو، وہ ایک فقیہ کی دلیل ہے، وہ اس کے فقیہ ہونے کی، وہ تو رسول اللہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کے پاس عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، ایک شخص آئے اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ما یلبس المحرم، حالت احرام میں ایک حاجی، ایک عمرہ کرنے والا شخص کیا پہننا چاہیے؟ اگر اللہ کے رسول اسی کا جواب دیتے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر سلسلہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ یہ پہننا چاہیے، یہ پہننا چاہیے، یہ پہننا چاہیے، یہ پہننا چاہیے، کتنا بولیں گے، کہاں تک جائیں گے؟ اگر ہم سے کوئی پوچھے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا، وہ کیا کیا ہے؟ کیا بولیں گے ہم؟ کتنا بولتے جائیں گے؟ اس کے لیے کوئی انتہا ہے کیا؟ بالکل بھی نہیں۔ اب اگر ہم سے جائز لباس کے متعلق پوچھے تو کتنے بتلائیں گے ہم؟ پوری دنیا کا احاطہ کرنا پڑے گا، اور پھر انسان کی زندگی کافی نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جائز جو لباس رکھے ہیں مرد کے لیے، عورت کے لیے، بچے کے لیے، سب کے لیے، سبحان اللہ، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اگر شروط کے تحت پہنتا ہے تو۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ما یلبس المحرم، محرم کیا پہننا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے کیا پہننا چاہیے نہیں بتایا آپ نے، بھلے ہی ان کے سوال سے زائد آپ نے جواب دیا، لیکن آپ نے جواب کو اتنا مختصر کر دیا کہ زندگی کے لیے ایک اصول بن گیا، سکیڑ دیا آپ نے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لا یلبس المحرم، یعنی لا یلبس، ایسے آپ نے کہا، ما یلبس کیا پہننا چاہیے، تو آپ نے کہا کہ کیا نہیں پہننا چاہیے، کہا کہ لا یلبس القمیص ولا العمامہ ولا السراویل ولا البرنس ولا یلبس ثوبا مسہ الورس والزعفران۔ پھر اس کے بعد کیا کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم فإن لم يجد النعلین فلیلبس الخفین ولیقطعہما تحت الکعبین، کہ وہ جو ہے مطلب قمیص نہ پہنے، ٹوپی نہ پہنے، ازار نہ پہنے۔ ازار مطلب عربی والی ازار نہیں، ردا اور ازار عربی زبان میں جو احرام کی دو چادریں ہوتی ہیں نا، ہمارے پاس دو چادریں ہیں، عربی زبان میں اسے دو چادریں نہیں کہتے، رداءن ایسے نہیں کہتے، اوپر جو اوڑھتے ہیں اس کو ردا کہتے ہیں، نیچے جو باندھتے ہیں اس کو ازار کہتے ہیں۔ ہمارے پاس چونکہ جو ہے احرام کی دو چادریں اردو والوں کے پاس، اردو زبان میں، عربی زبان میں نیچے جو باندھتے ہیں وہ جو پہنتے ہیں وہ ازار ہے، اوپر جو اوڑھتے ہیں وہ ردا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ سروال جو پائجامہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے نا وہ، اور جو عطریات جو لگا ہوا لباس ہے وہ نہیں پہننا چاہیے، اور جو ٹخنوں سے اوپر جو جوتے کا جو حصہ ہوتا، نعلین تو ٹخنوں سے نیچے ہی ہوتے ہیں، خفین اگر ہو، خف جو ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے، کہا کہ اس کو کاٹ دیا جائے اگر کسی کے پاس وہی ہے، کسی کے پاس اتنا ہی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد آپ آزاد ہیں۔ اب سفید پہنتے ہیں دنیا بھر کے لوگ، لیکن کیا سفید پہنا واجبات میں سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرے رنگ کی چادر اوڑھی ہے اپنی حالت احرام میں، لیکن لوگوں کو نہیں پتا ہے، اب اس کی حاجت بھی نہیں ہے، جو سفید ہے ٹھیک ہے، یہ سب سے بہتر ہے، یہ ایک اچھا یونیفارم ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے ان سے جو ہے اتنا کہا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے حالت احرام میں۔ ہو گئی بات،
لوگ آگے پوچھتے ہیں رمضان کے مہینے میں تیل لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کیا، سرما لگانے سے ٹوٹتا ہے کیا؟ ان کو یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ کس کس وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے، قصہ ختم، بقیہ کچھ بھی کیجیے آپ، اس کی جائز صورتیں ہیں۔ کچھ چیزوں میں آپ محتاط رہتے ہیں آپ اپنے اعتبار سے، ٹھیک ہے، ایک الگ بات معاملہ ہے، وہ اس کی بھی جواز، عدم جواز کی بات الگ ہے۔ لیکن جو ہے اگر آپ یہ پوچھیں کہ کیا کس کس سے جو یہ کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کیا، یہ کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کیا، تو وہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، چلتا رہے گا۔ آپ مختصر طور پر معلومات لے لیں کہ کس وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے، وہ معلوم کر لیں، ہو گئی بات آپ کی۔ کس وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، نواقض الوضو چند ہیں، وہ معلوم کر لیں، بقیہ چیزیں ہو گئی آپ کے لیے۔ تو یہ ایک اہمیت کے پیش نظر میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں۔ اب چلیے اصل موضوع پر آتے ہیں۔ یہ جو یعنی مختصرات جو ہوتے ہیں اس کو پڑھنے کے کئی فوائد ہیں۔ مثلا ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک طالب علم کم وقت میں اصل موضوع کا احاطہ کر لیتا ہے، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، کم وقت میں ایک موضوع کا احاطہ کر لیتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک طالب علم ایک موضوع کو نہایت سہولت سے، نہایت آسانی سے، یسر اور سہولت کے ساتھ اس مسئلے کا اچھی طرح دراسہ کر لے سکتا ہے، کیونکہ اس میں پھیلاؤ نہیں ہوتا ہے، وسیع معلومات نہیں ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ آسانی سے بات معلوم کر لیتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر رسالہ چھوٹا ہے، مختصر رسالہ ہے کسی بھی موضوع سے متعلق، اس کو یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر مان لیں آپ کہ عربی زبان کے قواعد ہیں، اس کو یاد کرنا کتنی دشواری ہے، لیکن اسی کو اگر آپ اشعار میں ڈھال دیتے ہیں 50 اشعار میں، مثلا آسان نہیں ہے 50 اشعار میں۔ شرح ابن عقیل کو اٹھا لیجیے آپ، اس میں جو اشعار ہیں وہ کتنے ہیں، اس میں تقریباً 1000 کے قریب اشعار ہیں۔ لیکن آپ البیقونیہ کو اٹھا لیجیے، آپ پورا مصطلح الحدیث اگر آپ پڑھنا چاہیں، اور جو اگر آپ کم از کم ابن الصلاح کو لے لیں یا نزہہ کو اٹھا لیں ابن حجر کی رحمہ اللہ، یاد کرنا آسان ہے، ہرگز نہیں۔ لیکن اگر آپ ان اشعار کو یاد کر لیتے ہیں تو خیر، جو امیر الصنعانی رحمہ اللہ نے اور مختصر کر دیا ہے، اس کو آپ یاد کرنا چاہیں تو کتنی آسانی سے آپ مصطلح الحدیث کو یوں ہی یاد کر لے سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اشعار میں ڈھال دیا گیا ہے، تقریب التہذیب ہے، پورے کے پورے روات کو کتب ستہ کے اشعار میں ڈھال دیا گیا ہے، نظم القناعہ دیکھیں آپ، تو آپ کم وقت میں جو ہے یاد کر لے سکتے ہیں، پورے موضوع کو آپ احاطہ کر لے سکتے ہیں۔ اسی لیے ابن قدامہ رحمہ اللہ نے المغنی کے بالکل آغاز میں لکھا ہے کہ فائدہ ہی یہی ہے اس کا کہ چیزیں جتنی مختصر ہوتی ہیں اس کو بآسانی یاد کر لیا جاتا ہے۔ بلکہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے کہا کہ الکلام یختصر، ان کا لفظ ہے الکلام یختصر، کیوں؟ لیحفظ، کلام کو مختصر کیا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ ویطول، کیوں؟ لیفہم، اور اسی کو جو ہے مطول کر دیا جاتا ہے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ جو مطولات ہوتے ہیں آپ اسے یاد نہیں کر سکتے، آپ اسے سمجھ سکتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ اگر کسی نے صحیح بخاری یاد کر لی ہے تو فتح الباری سمجھنا اس کے لیے بہت آسان ہے، لیکن فتح الباری کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے، نادان نہیں ہے، وہ آسان کام نہیں ہے۔ عبارتیں جو ہے اپنی زبان میں ہم یاد کر لے سکتے ہیں، اپنے انداز میں کر سکتے ہیں، لیکن ابن حجر کا ہو بہو لفظ آسان ہے، قطعاً آسان نہیں ہے۔ تو یہ مختصرات کے یہ فائدے ہوتے ہیں۔ مختصرات کے ایک فائدے یہ بھی ہوتے ہیں، کسی بھی موضوع سے متعلق آپ کو 2 3 4 5 اقوال ایسے نہیں ہوں گے، بس راجح قول اتنا ہی لکھا ہوا رہے گا، یہ چیز، اس مسئلے سے متعلق یہ موقف، اس مسئلے سے متعلق یہ موقف، اتنی ہی سی بات۔ مختصرات کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بالکل ایک سطر میں آپ کو اس ایک سطر میں جو بات لکھی گئی ہے وہ بات یعنی اس کے پورے مشتملات کے ساتھ آپ کو وہ فکرہ سمجھ میں آ جاتا ہے، بات کیا ہے آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے، بات واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی ضروری نہیں کہ آپ 50 صفحے پڑھیں، ایک سطر میں اگر کسی نے اس کو ایک نقطے کے طور پر لکھ دیا ہے مثلا، تو وہ نقطہ کم از کم آپ کو جو ہے اتنی رہنمائی کر دیتا ہے کہ ایک فکرہ ہے ایسا، ایک موقف ہے ایسا، بات واضح ہوگی آپ کو۔ تو یہ مختصرات کا جو ہے فائدہ ہوتا ہے۔ مختصرات کے اس طرح کے جو ہے اہل علم نے بہت سارے فوائد بتائے ہیں، لیکن بحیثیت ایک طالب علم کے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ مختصرات ہی پر اکتفا کرنے سے نقصانات بھی بہت ہیں۔ مختصرات ایک مرحلہ ہے، اسے زندگی کا مشغلہ نہیں بنانا چاہیے۔ پوری زندگی اگر مختصرات میں ہو تو پھر اس کی زندگی اور اس کا علم ہی مختصر ہو کر کے رہ جائے گا، کسی کام کا نہیں رہ جائے گا۔ وہ جو مختصرات ہیں اس کے نقصانات بھی جو ہے نا بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے
مختصرات ہی پر اکتفا کرنے کا. دیکھیں نا ہماری باتوں میں تضاد نہیں ہے. ہم ایک طرف مختصرات کے محاسن پیش کر رہے ہیں, اس کے مساوی, اس کی سیئات, اس کے نقصانات پیش کر رہے ہیں. نہیں, مختصرات پر انحصار کرنا, مختصرات پر ہی اکتفا کرنا, مختصرات ہی پر جو ہے بس کرنا, اس کے نقصانات بتا رہا ہوں میں آپ کو. اس کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ اصول کی طرف, مطولات کی طرف, مفصل جو کتابیں ہیں اس کی طرف وہ کبھی نہیں جائے گا. اس علم سے وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا. اللہ جزائے خیر دے عبد الرحمن ابن خلدون کو رحمہ اللہ. انہوں نے جو مقدمہ لکھا ہے بہت ہی شاندار مقدمہ, بہت ہی شاندار. اس لیے ان کی جو پوری تاریخ ہے ہمارے پاس جو رکھی ہوئی ہے, آپ دیکھیں نا کہ اس کی طرف کوئی لپکتے نہیں جتنا کہ مقدمے کی طرف لپکتے ہیں. مقدمے نے اپنے اندر وہ جان رکھی ہے. دراصل بات کیا ہے کہ تاریخ دان جو ہیں ان کا یہ تجزیہ ہے, ہمارا اپنا نہیں ہے, ان کا اپنا تجزیہ ہے کہ ابن خلدون نے رحمہ اللہ جو مقدمہ لکھا ہے اس میں ایسے ایسے اصول انہوں نے بیان کیے ہیں, اپنی تاریخ کو ان اصولوں کے مطابق انہوں نے ڈھالا نہیں ہے. مطلب اس میں اتنے علمی اصولوں پر وہ مقدمہ تیار کیا گیا ہے, اس پر جو اتر نہیں پائی ان کی کتاب. اس لیے مقدمہ اپنے اندر جو ہے نظریاتی بات ہی صحیح بہت ہی ٹھوس ہے. اس وجہ سے اس کی کافی شہرت, اس کی مانگ اور اس کی حیثیت اہل علم کے پاس مدارس میں نصاب میں داخل کر دی گئی. کیونکہ اگر آپ اس کی تطبیق مکمل طور پر کتاب میں دیکھنا چاہیں تو نہیں ملے گی. میں بھی نہیں دیکھا ہوں سوائے چند مقامات پر, لیکن یہ تجزیہ ہمارا نہیں ہے, اتنے تباہر کے ساتھ میں تجزیہ نہیں کر سکتا. یہ تجزیہ جو ہے مطلب جو ہے نیٹ پہ چھایا ہوا ہے کچھ تبصرہ نگاروں کے نام پر. اس وجہ سے میں نے بس آپ کے سامنے بات رکھی. تو ابن خلدون نے مختصرات پر جم کے جو ہے مطلب رد کیا ہے, لیکن انہوں نے مطلقاً رد کر دیا ہے. اگر اس تجزیے کے ساتھ رد کرتے کہ مختصرات کی اپنی ایک افادیت ہے, اس سے کوئی پہلو تو یہ برتتا ہے تو جو ہے اس کے نقصانات ہیں, ایسے نہیں کہا انہوں نے یوں ہی مختصرات کا جو ہے مطلب نقصان بیان کر دیا. یہ بہرحال درست نہیں ہے, لیکن مختصرات کا انہوں نے بہت جم کے جو ہے مطلب اس پر رد کیا ہے. انہوں نے کہا کہ انسان کی مطلب طرح طرح کی باتیں انہوں نے کہہ دی ہیں. انسان کے علم میں خلل کی بات ہے, منہج میں خلل کی بات ہے. منہج سے مراد علمی دراسے کا جو منہج ہوتا ہے اس میں خلل کی طرف انہوں نے بات کی ہے. اور یقیناً جو ہے جو صرف مختصرات پر اکتفا کرتا ہے اس کے لیے ابن خلدون کا وہ جو مقدمے میں جو انہوں نے لکھا ہے بالکل بجا طور پر صحیح بات ہے اور درست بات ہے. اس کے ایک نقصانات یہ بھی ہیں, یعنی صرف مختصرات پر اکتفا کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آدمی بہت جلد بلید ہو جاتا ہے, نابلد ہو جاتا ہے, کن ذہن ہو جاتا ہے, اس کا دماغ تیز نہیں رہتا ہے, چھوٹے دماغ کا ہو جاتا ہے, چھوٹی سوچ کا, سطحیت اس کے اندر آ جاتی ہے, اونچی باتیں کرے گا, وہ علمی گفتگو اور گہری اور باریک بینی کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا, وہ بصیرت کبھی نہیں آ سکتی اس کے اندر. جو لوگ مختصرات پر اکتفا کرتے ہیں ان کے اندر گہرائی اور گہرائی کبھی نہیں آ سکتی, وہ سیر حاصل گفتگو کر بھی نہیں سکتے, نقاش پہ اتر نہیں سکتے, وہ مناقشے میں صفر ہو جائیں گے وہ. تو یہ بات ہے, صرف مختصرات پر اکتفا کرنے کا یہ نقصان ہے. مختصرات پر ہی اکتفا کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ دیکھیے یہ جو مطولات ہیں نا, مفصلات ہیں نا, وہ ایک مرحلہ ہے. اس مرحلے میں جائیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. لیکن مختصرات میں دیکھیے آپ ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہوگا, اس میں آپ کے اندر شرح صدر والی بات نہیں آئے گی کہ ایک اور موقف بھی ہے تو ان کا موقف کیا ہے, انہوں نے اس موقف کو رد کیا ہے تو انہوں نے کس علت کی بنیاد پر رد کیا ہے, ان کی کیا دلیل ہے, انہوں نے اس کا کیا جواب دیا, جواب الجواب کیا آیا ہے. یہ جو تفسیرات ہیں اس سے آدمی میں نشاط پیدا ہوتا ہے, آدمی میں علمی تبحر پیدا ہوتا ہے, اور آدمی میں جو ہے مطلب طمانینت نصیب ہوتی ہے, اور شرح صدر کے ساتھ وہ اقرب الی الصواب والی بات لے سکتا ہے. وہ اس سے محروم ہو جائے گا, کیونکہ کبھی بھی مختصرات میں یہ باتیں آتی ہی نہیں ہیں. مختصرات میں کسی چیز کی علت نہیں بیان کی جاتی کہ یہ علت ہے اس میں, یہ سبب ہے اس میں, یہ وجوہات ہیں اس میں, یہ سب نہیں بیان کی جاتے. استعاری ہوتی ہیں کتابیں جو مختصرات ہوتی ہیں, اور اس سے جو ہے ذہن کبھی کھلتا نہیں آدمی کا, ہمیشہ مغلق رہتا ہے, اس کا ذہن بند رہتا ہے. تو یہ مفصل کتابوں ہی میں آپ کو یہ باتیں ملیں گی. آپ کو مثال کے طور پر میں مختصرات پڑھوں گا تو یہی سمجھوں گا کہ بھائی مطلب ایک ہی موقف ہے اور یہی ہے بس. کسی پر بھی جاؤں گا میں تھوپنے والی بات کروں گا, میں دباؤ ڈالنے کی بات کروں گا, علمی گفتگو نہیں کروں گا میں. ٹھیک ہے, آپ کا موقف کیا ہے پیش کیجئے, آپ کی دلیل کیا ہے پیش کیجئے, اس پہ استدلال آپ کا درست نہیں ہے, یہ علت جو ہے درست نہیں ہے, یہ جو آپ پہ یہ جو گفتگو کا جو محور جو ہوتا ہے وہ کالعدم فوت ہو جائے گا, اس سے بات واضح ہوگی آپ کو.
جی. اور دوسری چیز کیا ہے, مختصرات جو ہوتے ہیں اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مختصرات جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے جو مؤلفین ہوتے ہیں وہ چاہ کر کے بھی 2 قول نہیں لکھ سکتے, وہ چاہ کر کے بھی 2 دلیل نہیں دے سکتے, وہ چاہ کر کے بھی دلیل کی صحت پر گفتگو نہیں کر سکتے. اب اندازہ لگائیے, ان کی شرط ہے کہ ان کو مختصر لکھنا ہے. وہ کیوں لکھیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف ہے تو اس کی یہ وجہ ہے, یہ وجہ کیوں لکھیں گے؟ وہ اس کی صحت پر کیوں گفتگو کریں گے؟ کیوں وہ تفصیلی گفتگو کریں گے؟ کیونکہ ان کے شروط میں نہیں ہے وہ چیز. بات واضح ہوگی آپ کو؟ تو یہ چیزیں آپ کو ایک طالب علم جو اس سے آگے جائے گا نہیں تو اس کو آگے کو ساری چیزیں نہیں ملیں گی اس کو. تو یہ مختصرات وغیرہ کی چیزیں ہیں, اور بہرحال یہ سب نقصانات ہیں, اس کو پیش نظر رکھیں. وقت ختم ہونے جا رہا ہے, میں آخر میں ایک بات بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید ایک چیز کا اضافہ ہو کہ مختصرات جو ہے نا کچھ اہم کتابیں ہیں جو مختصر کے طور پر مشہور ہو گئی ہیں. ایک ہے, آپ کوئی بول سکتے ہیں کہ کوئی کتاب جو مختصر ہو, بہت مشہور ہو, آپ میں سے کوئی کتاب بولیں. نہیں, مختصر صحیح بخاری جو ہے نا ہے یقین ایک ایسی کتاب جو مطلب مختصر کے نام سے بھی مشہور ہے. اس کا تو اختصار ہوا ہے نا, جیسے مختصر القدوری, مختصر القدوری متوجہ آپ کو. ابو الحسین احمد ابن محمد ان کا نام ہے. ابو الحسین احمد ابن محمد ان کا نام ہے, بغداد کے رہنے والے ہیں. صاحب القدوری جو ان کی جو مختصر القدوری ہے, الکتاب اس کا نام ہے. مولانا عبد الحی لکھنوی فرنگی محلی نے اس کی جو ہے شرح بھی لکھی ہیں السقایا کے نام سے, نہیں السقایا کے نام سے نہیں. تو انہوں نے جو ہے جو مختصر ہے وہ مختصر القدوری فقہی کتاب ہے, مدارس میں نصاب میں داخل ہے. اسی طرح سے مختصر الخلیل معلوم ہے آپ کو, مختصر خلیل فقہ مالکی کا چھوٹا سا رسالہ ہے, موجود ہے شاملہ میں موجود ہے, وہ بہت معروف. مختصر ابن الحاجب معلوم ہے اصول فقہ میں آپ کو, قدیم زمانے میں یہ ہے تقریباً 7ویں صدی ہجری کے, 646 ہجری سے وفات ہے ان کا. آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد کے جتنے بھی علماء, ابن الصلاح, امام نووی, ابن کثیر, ابن تیمیہ, ابن قیم, آپ اس کے بعد اس دور کے جتنے بھی سب کو اٹھا لیں آپ, ابو عبداللہ القرطبی صاحب تفسیر القرطبی, صاحب الجامع لأحکام القرآن, جتنے علماء سبوں نے اسی کو ہی یاد کیا اصول فقہ کے طور پر رسالے میں, مختصر سا رسالہ. اس پر بہت کام ہوا ہے اس پر. آج مدارس میں نصاب میں داخل نہیں ہے, آج اس سے اچھی کتابیں آ چکی ہیں کیونکہ اس کے اندر تقعید ہے, الفاظ کی قلت ہے, اور جو ہے مثالوں کی قلت ہے, اور پھر جو ہے قدیم عبارتیں ہیں. آج تو ماشاءاللہ جدید پیمانے پر اچھی کتابیں آ گئی ہیں سامنے. آج جو مدارس میں شامل نہیں ہیں نصاب میں, جتنی ہماری معلومات ہیں, ہندوستان میں تو شاید نہیں ہیں وہ کہیں بھی, ہو سکتا ہے افریقی اور جو ہے ممالک میں ہو, مغرب وغیرہ اپنی جو افریقی اور اوپر جو الجزائر وغیرہ ہے جہاں مالکیہ رہتے ہیں, ہو سکتا ہے وہاں پر ہو, واللہ اعلم, میرے علم میں نہیں ہے, لیکن شاید تقریباً نہیں ہے. تو یہ سب کتابیں جو ہے اپنے اندر بہت ہی شہرت حاصل کی ہیں. اکثر المختصرات, میرے پاس ایک کتاب ہے, آ کے دیکھ لیجیے ابھی آپ درس کے بعد آ کر کے آپ. تو یہ مختصرات جو ہے اس کی اپنی ایک افادیت ہوتی ہے. اسی لیے اہل علم نے جو خاص کر بڑی بڑی کتابیں ہیں جیسے صحیح بخاری دیکھیں, صحیح مسلم, صحیح سنن ابی داؤد, سنن ترمذی, ان سب کو بھی مختصر کیا گیا ہے. صحیحین کو مختصر کیا گیا ہے, صحیح بخاری, صحیح مسلم کو, سنن ابی داؤد, سنن ترمذی وغیرہ کو مختصر کیا گیا ہے. میرے علم میں نہیں, شاید نہیں کیا گیا ہے, لیکن صحیحین کو تو مختصر کیا گیا ہے. اللؤلؤ والمرجان کہہ رہا ہوں, وہ نہیں جو امام بخاری نے کیا ہے, شیخ البانی نے کیا ہے, اور جو علامہ زبیدی نے کیا ہے, صحیح بخاری کو مختصر کیا ہے. عبدالعظیم المنذری نے صحیح مسلم کو مختصر کیا ہے. شیخ البانی نے بھی کیا تھا صحیح مسلم کا اختصار, جیسا صحیح بخاری کو کیا تھا انہوں نے, لیکن صحیح مسلم پر جو انہوں نے کام کیا تھا وہ ان کی زندگی میں فوت ہو گئی, کتاب وہ گم ہو گئی. کہاں ہے شیخ البانی نے خود کہا کہ وہ کتاب کہاں ہے نہیں معلوم, لیکن ہمارے پاس جو ہے شیخ البانی کی تحقیق کے ساتھ وہ عبدالعظیم المنذری کی تحقیق کا اختصار ہے وہ. تو نہیں, سنن ابی داؤد کو بھی مختصر کیا گیا ہے عبدالعظیم المنذری نے, اسی کی شرح لکھی ہے تہذیب السنن, کون, حافظ ابن القیم نے رحمہ اللہ. ابھی یاد آیا مجھے, سنن ترمذی کے بارے میں مجھے یاد نہیں کہ سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کا بھی, سنن الصغریٰ جو ہے وہ خود مصنف نے کیا ہے, السنن الکبریٰ کا جو ہے وہ اس کو جو ہے انہوں نے مختصر کیا ہے. تو اس طرح سے جو ہے مختصرات کیے گئے ہیں. اور بہت ساری کتابیں دور حاضر میں, کتاب التوحید دیکھو ابن خزیمہ کی, شرف اصحاب الحدیث ہے خطیب بغدادی کی, اور بھی بہت ساری کتابیں جو محذوف الاسانید چھپتی ہیں. اسانید کو حذف کر دیا گیا ہے بس اصل تک لوگوں کو پہنچانے کے لیے. تو اصل سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے. میں نے ابھی 2-3 دن پہلے آپ لوگوں کو کلاس میں بتایا تھا, غالباً فضل صلی اول والوں کو جتنا مجھے یاد آ رہا ہے, کہ حافظ عبد الرحمن السخاوی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الدرر والجوہر فی ترجمۃ شیخ الاسلام ابن حجر,
میں نے کہا نا کہ 3 جلدوں میں ہے، یعنی واللہ وہ نہیں مطلب نوادر ابن حجر کے بارے میں آپ کو وہ چھوڑیں گے تو کوئی اور جگہ نہیں ملے گی آپ کو، اتنا عظیم مصدر ہے وہ ابن حجر کے بارے میں رحمہ اللہ۔ آج ایک چیز پڑھ رہا تھا میں اس کتاب میں بہت عجیب لگا۔ آپ لوگ کتابیں لینے کے لیے کبھی آتے رہتے ہیں، میں بہت ہی بخل سے کام لیتے رہتا ہوں دینے کے لیے، ڈر لگتا ہے کہ کتابیں جو ہے واپس آنی ہے کرنی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتابوں کا ایک وافر حصہ کہا کہ ابن حجر سے فوت ہو گیا۔ کیسے؟ اعارۃ الکتب کے ذریعے سے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے کئی لوگوں کو کتابیں دی پڑھنے کے لیے، لوگ آ کے لے کے جاتے تھے، واپس نہیں کیا، بلکہ عبد الرحمن السخاوی نے حیران کن بات لکھا ہے کہ وہ کتابیں بازار میں ملتی ہوئی پائی گئی۔ اللہ اکبر! بھئی عام عالم کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں ابن حجر جیسے جنونی جو شوق رکھتے ہیں کتابوں سے متعلق، اور جنہوں نے دنیا کو دے کے گئے اور دنیا کو منوا کے گئے باذن اللہ تعالی، ابن حجر جیسے انسان کے پاس سے کتابیں لے کر کے اگر آپ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم جیسوں کا کیا لحاظ رکھا جائے گا؟ اللہ اکبر! اندازہ لگائیے آپ، تو معمولی بات نہیں۔ تو میں بہت حیران ہوا اس بات کو پڑھ کر کے ابن حجر کی۔ اچھا، میں جو بتانا چاہ رہا تھا کہ عبد الرحمن السخاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے صراحت سے کہا کہ فتح الباری میں اول تا آخر میں نے جو بھی لکھا ہے کوئی چیز زائد نہیں ہے، اسے کوئی مختصر نہیں کر سکتا، اسے مختصر کرنے کی گنجائش نہیں ہے، یعنی ہر چیز اپنے اندر افادیت والی بات ہے، کوئی چیز زائد میں نے نہیں لکھی ہے، ہر بات اپنے اندر جو ہے مطلب مقام رکھتی ہے۔ تو اس کتاب کو مختصر کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے، کوئی سوچے نہ، کوئی ارادہ نہ کرے، یہ کہنا چاہتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ۔ بہرحال یہ مصنف کی اپنی بات تھی، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ کے فتح الباری کو بھی مختصر کر دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ سب باتیں تھیں مختصرات سے متعلق۔ آخر میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، آخری بات وہ یہ ہے کہ جو مختصر ہے، کسی بھی کتاب کا اختصار ہو، اس کو پڑھ کر کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے اصل پڑھا ہے، نہیں۔ مختصر کتاب ایک زائد کتاب ہے، مستقل اپنے اندر ایک تالیف والی بات ہے، ایک زائد چیز ہے وہ، اس کی معلومات کو، اس کے اندر کی باتوں کو اصل مصنف کی طرف نسبت نہ دی جائے، احالے کے طور پر۔ ایک بنیادی بات ہے۔ دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ مختصرات پڑھتے ہیں، تحقیق کی جب بات آتی ہے، تحقیق کی، تو مختصر کتاب کی جب آپ تحقیق کر رہے ہیں تو اس کی مخطوطات جب لینے چاہیں تو اصل کتاب کی مخطوطات لا کے آپ موازنہ نہ کریں، کیونکہ وہ ایک مستقل تصنیف ہو گئی، ایک مستقل تصنیف ہو گئی ہے، اس میں خدا نہیں ہونا چاہیے، بہت ساری تبدیلیاں ہوں گی۔ اس مختصر جو کتاب ہے، اصل کتاب کی طرف کبھی بھی نسبت نہیں دینی چاہیے، اصل مصنف کی طرف کسی طور پر بھی، یہ ان کی اپنی مستقل تصنیف ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر مان لیں کہ کسی کے پاس اصل کتاب ہے ہی نہیں، مان لیں کہ ہمارے پاس کوئی کتاب مختصر ہے اصل کتاب کی، تو یہ مختصر اپنے اندر ایک افادیت رکھتی ہے، لیکن اس قدر وہ عظیم فائدے والی کتاب نہیں ہے کہ ہم اصل سے کبھی بے نیازی برتیں، اصل سے دور رہیں، نہیں، کبھی بھی نہیں۔ یہ خام خیالی ہے، کبھی بھی اس کے اندر جو ہے مطلب وہ علمی مضبوطی نہیں لا سکتی وہ کتاب، جب تک آپ اصل سے رجوع نہیں کرتے ہیں، اصل کو اس کے اصل کے اعتبار سے نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ بہرحال آخری باتیں رہی میری مختصرات سے متعلق۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس محاضرے کا جو اصل جو فکرہ مجھے دینا مقصود ہے وہ واضح ہو گیا ہوگا۔ اسی لیے کہنا مقصود یہ ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ نے اسے بیان فرمایا ہے۔ کسی بھی موضوع سے متعلق بلوغ المرام لے لیجئے، اس کی شروحات آپ کو بازار میں 10-20 مل جائیں گے، لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ مختصرات سے جائیں۔ آپ پہلی ہی فرصت میں مطولات کی طرف جائیں گے، آپ پڑھنے کو پڑھ لیں گے، مطالعہ کر لیں گے، کچھ باتیں ذہن میں بیٹھ جائیں گی، لیکن یہ علمی اصولوں سے ہٹ کر کے کیا جانے والا مطالعہ ہے، جس میں کہیں نہ کہیں ایک طالب علم کو ٹھوکر لگتی ہے، یا کبھی تو وہ ایک درس دینے کے لیے بیٹھے گا تو وہ طلبہ کو بولنے کے پوزیشن میں نہیں رہے گا، کیونکہ وہ خود نہج سے ہٹا ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مختصرات، متوسط درجے کی جو کتابیں، پھر مفصل فقہی کتابیں، شروحات، سب میں یہی نہج اختیار کرنا چاہیے۔ مصطلح الحدیث ہو، کوئی بھی ہو، اسی میں یہی نہج اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ڈھنگ سے مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں علماء راسخین میں سے ہمیں بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے امت مسلمہ کو نفع پہنچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت مند انسان بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔